السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست وظیفہ لے کے آئی ہوں، لیکن اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر اسکپ کر کر کے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہو تو اس کا جو مطلب کہ جو کسی بھی چیز کے بتانے کا مقصد ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں درمیان سے چھوڑ جاتے ہیں، کچھ کا پتہ چلتا ہے، پھر اگر اس پہ کوئی عمل بھی کرے تو درمیان سے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس وظائف کے یا اس بات کے پورا مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے 4-5 منٹ کی ویڈیو دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیں اپنے فرینڈ کے ساتھ، تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہوتا رہے اور ہمارا جو کام ہے وہ آگے سے آگے چلتا رہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کے، یہ فرسٹ ٹائم کا وظیفہ ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نام ہے، اور جیسے کہ یا مقتدر، اے قدرت رکھنے والے، یہ دیکھیں کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اے قدرت رکھنے والے۔ قدرت کا مطلب کہ سارے کام جو ہے اللہ تعالیٰ ہی، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر صبح اٹھ کے اگر اس اسم کی ایک تسبیح کر لیے جائے تو سارے دن کے جو ہے کام وہ نہایت آسان ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ، اگر روٹین میں پڑھیں تو ڈیلی کا غفلت دور ہوگی، اور ہر کام کے ہونے کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ ہے 10 دن کا، مطلب کہ 10 دن آپ نے سورج نکلنے سے پہلے اول و آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 1000 دفعہ یا مقتدر۔ تو یہ آپ نے 10 دن اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اور آپ کو اس وظیفے کی ایک اور بات بتاؤں کہ یہ میرا آزمودہ ہے۔ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے یا جب بھی کسی کام کا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے یا اللہ عز و جل، تو میں یہ نہایت ہی آسان وظیفہ کرتی ہوں۔ تو اس وظیفے کی خاصیت جو ہے نا، وہ خاصیت یہ ہے کہ اگر تو کام ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تو کام ہونا ہے تو یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نہیں مرضی اس کام میں تو یہ وظیفہ جو ہے درمیان میں کسی نہ کسی طریقے سے رہ جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی کبھی مجھے ضرورت پڑی، میں نے وظیفہ سٹارٹ کیا، اگر تو وہ کام ہونا ہے یا تو وہ درمیان میں ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا کام ہو ضرور جاتا ہے، تو اگر 10 دن پڑھ لوں تو پھر وہ کام کسی نہ کسی دن ہو جاتا ہے، اور اگر نہ کام ہونا ہو تو درمیان میں وظیفہ یا تو میں بھول جاتی ہوں یا کسی نہ کسی طریقے سے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکتی، اور پھر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا۔ باقی نماز پنجگانہ ادا کریں، کیونکہ کسی بھی کام اگر ہم فرض ہی نہیں ادا کریں گے تو پھر وظیفے یا کچھ بھی وہ اثر کیسے کرے گا۔ نماز پنجگانہ ادا کریں، کوشش کیا کریں کہ وضو میں رہنے کی کوشش کیا کریں، لیکن جب 5 دفعہ دن میں 5 دفعہ وضو کریں گے، چلو کچھ نہ کچھ ٹائم تو انشاءاللہ وضو میں گزرے گا نا۔ اور اس کے بعد اپنے صفائی کا خاص خیال رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک صاف ہو کے انسان مصلی پہ بیٹھے تو شاید اس کے جو ہیں اس کے دین و دنیا کی جو ہیں بھلائیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ صفائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اور نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام بگڑے کام خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گے۔
اور خلوص سے کوئی کام بھی خلوص نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب تک کامل یقین دل میں نہ ہو کوئی کام نہیں ہوتا، چاہے آپ اوپر اوپر سے جس طرح مرضی کرتے رہیں کہ صحیح ہے صحیح نہیں، جب تک آپ کے دل میں یقین پختہ نہیں ہوگا، پکا یقین نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو فرینڈز اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد ہمسایوں کے حقوقوں کا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔